بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہے حضرت مجزاد بن ثور سدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اللہ کے وہ بہادر اور جیالے سپاہی ہیں جو معرکہ قادسیہ سے فتح مند ہو کر واپس لوٹے ہیں، جنگ کے گرد و غبار کو اپنے اوپر سے جھاڑتے ہوئے اللہ کی نصرت و تائید پر اظہار مسرت کر رہے ہیں، اپنے شہید ہونے والے بھائیوں کو عطا ہونے والے زبردست اجر و ثواب پر مسرور ہیں اور اگلے کسی ایسے ہی معرکہ کے لیے سراپا شوق و انتظار ہیں جو اپنے حسن و جمال اور ہیبت و جلال میں معرکہ قادسیہ کے مثل ہو۔ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ جہاد کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم آ جائے تاکہ وہ کسریٰ کی سلطنت اور ایرانی شہنشاہت کو بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیں، اور ان مبارک لوگوں کو زیادہ دیر تک انتظار کی زحمت نہیں اٹھانی پڑی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قاصد جو مدینہ سے کوفہ کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے، اس کے ساتھ کوفہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ کر بصرہ سے آنے والی اسلامی فوج کے ساتھ مل جائیں اور وہ دونوں فوجیں ساتھ ساتھ مل کر اہواز کی طرف پیش قدمی کریں، ہرمزان کا تعاقب کر کے اس پر فیصلہ کن ضرب لگائیں اور تستر پر قبضہ کر لیں جو تاج کسریٰ کا ایک درخشندہ ہیرا اور بلاد فارس کا تابندہ موتی ہے۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام جو حکم نامہ آیا ہے، اس میں اس بات کی تاکید ہے کہ وہ قبیلہ بنو بکر کے سردار، عرب کے مشہور اور بہادر شاہ سوار حضرت مجزاد بن ثور سدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور اپنے ساتھ لے لیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج میں خلیفہ کے اس حکم کی تشہیر کروائی، اپنی فوج کی ترتیب درست کی اور اس کے میسرہ کی کمان حضرت مجزاد بن ثور کے سپرد کر کے آگے بڑھے اور بصرہ سے آنے والے اسلامی لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے، اور پھر دونوں فوجیں ایک ساتھ مل کر راہ خدا میں جہاد کے لیے آگے روانہ ہو گئیں۔ یہ لوگ شہروں پر قبضہ کرتے اور قلعوں کو دشمنوں کے وجود سے پاک کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے رہے، اور ہرمزان ان کے آگے بھاگتا ہوا تستر پہنچ کر قلعہ بند ہو گیا۔ تستر، جس میں ہرمزان نے پناہ لی تھی، ایران کا نہایت خوبصورت شہر تھا۔ اس کی آب و ہوا نہایت خوشگوار تھی اور اس کے حفاظتی انتظامات بہت سخت، قابل اعتماد اور ناقابل تسخیر تھے۔ اس وقت وہ نہایت ترقی یافتہ اور متمدن شہر تھا جس کے تذکرے تاریخ کے صفحات میں آج تک محفوظ ہیں۔ وہ ایک ایسی سطح مرتفع پر آباد تھا جس کی شکل گھوڑے سے مشابہ تھی۔ اس کو ایک بڑا دریا، دریائے دجیل سیراب کرتا تھا۔ اس کے اوپر ایک فوارہ تھا جسے ایران قدیم کے نامور اور عظیم حکمران شہنشاہ شاپور نے بنوایا تھا۔ دریائے دجیل کا پانی زیر زمین سرنگوں سے گزار کر اس فوارے تک پہنچایا جاتا تھا۔ تستر کا فوارہ اور اس کی سرنگیں دنیا کے تعمیری عجائبات میں شمار ہوتی تھیں۔ اسے بڑے بڑے مضبوط پتھروں سے اونچا کیا گیا تھا، اس کے ستون ٹھوس لوہے کے تھے، اس کے فوارے اور اس کی سرنگوں کو سیسہ سے پلاسٹر کیا گیا تھا۔ شہر تستر کے ارد گرد ایک عظیم الشان بلند و بالا فصیل تھی جس نے پورے شہر کو اپنے احاطہ میں لے رکھا تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی پہلی اور عظیم ترین فصیل ہے۔ پھر ہرمزان نے فصیل شہر کے ارد گرد ایک گہری اور ناقابل عبور خندق کھود کر اس کے اندر ایران کی آزمودہ کار اور منتخب فوج جمع کر رکھی تھی۔ مجاہدین اسلام کے لشکر نے تستر پہنچ کر اس خندق کے چاروں طرف خیمہ زن ہو کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے پورے 18 مہینے گزر گئے مگر مسلمان اس مدت میں اس خندق کو عبور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس طویل مدت میں مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان 80 دفعہ معرکہ آرائی ہوئی۔ ہر معرکہ فریقین کے دو بہادروں کے درمیان مبارزت سے شروع ہوتا اور بعد میں گمسان کی جنگ میں بدل جاتا۔ حضرت مجزاد بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لڑائیوں میں ایسی غیر معمولی شجاعت و مردانگی کا مظاہرہ کیا کہ اس کو دیکھ کر دوست اور دشمن ورطہ حیرت میں ڈوب جاتے۔
انہوں نے انفرادی جنگ میں دشمن کے 100 بہادروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور دشمنوں کے دلوں میں ایسی ہیبت طاری کر دی کہ ایرانی سپاہی لرزہ برندام ہو جاتے اور ان کے کارناموں پر مسلمانوں کے سر فخر سے اونچے ہو جاتے۔ ان کارناموں کو دیکھ کر لوگوں کو کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر مجاہدین میں ان کی شمولیت کے کیوں اتنا زیادہ خواہشمند تھے۔ آخری جنگ میں مسلمانوں نے ایرانیوں پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ایرانی اس کے مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور خندق کے اوپر بنے ہوئے پل کو مسلمانوں کے لیے خالی چھوڑ کر خود شہر کے اندر پناہ گزین ہو گئے اور اپنے پیچھے شہر کے مضبوط قلعے کا پھاٹک بند کر دیا۔ اس صبر طویل کے بعد مسلمان اب جن حالات کا سامنا کر رہے تھے وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت صبر آزما تھے۔ ایرانی مسلمانوں کے اوپر برجوں سے تیروں کی بارش کر رہے تھے اور وہ فصیلوں کے اوپر سے لوہے کی زنجیریں لٹکاتے جن کے سروں پر انکس لگے ہوتے تھے جو آگ میں تپانے کی وجہ سے سرخ انگاروں کی طرح دہک رہے ہوتے۔ جب کوئی مسلمان فصیل کے قریب پہنچتے یا اس پر چڑھنے کی کوشش کرتا تو ایرانی اسے انہی دہکتے ہوئے انکسوں میں پھنسا کر اوپر کھینچ لیتے اور اس کا جسم جل جاتا، بدن کا گوشت گر جاتا اور اس طرح اس کا کام تمام ہو جاتا۔ مسلمان سخت کرب و الم میں مبتلا تھے۔ وہ نہایت خشوع و خضوع اور انتہائی گریہ زاری کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان پریشانیوں کو دور فرمائے اور دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کرے۔ اسی اثناء میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تستر کی اس عظیم الشان فصیل کو عبور کرنے کی تدابیر پر غور کر رہے تھے اور اس سے قریب قریب مایوس ہو چکے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک تیر آ کر گرا جو ان کی طرف فصیل کے اوپر سے پھینکا گیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا۔ اس میں کاغذ کا ایک پرزہ بندھا ہوا تھا جس میں یہ پیغام تھا: مسلمانوں، میں تم لوگوں پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے اپنی جان، اپنے مال، اپنے اہل و عیال اور اپنے متعبئین کے لیے امان طلب کر رہا ہوں۔ اس کے بدلے میں تم لوگوں کو ایک ایسے خفیہ راستے کی نشاندہی کر دوں گا جس سے گزر کر تم لوگ شہر میں داخل ہو سکتے ہو۔ جواب میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ پر امان کی تحریر لکھی اور اسے تیر کے ذریعے واپس اس کے پاس پھینک دیا۔ اس شخص کو مسلمانوں کی طرف سے دیے ہوئے امان پر پورا اطمینان ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مسلمان اپنے وعدے کے کتنے سچے اور عہد کے کتنے پکے ہوتے ہیں۔ وہ تاریکی کے پردے میں خاموشی سے ان کے پاس آیا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پوری حقیقت بتا دی۔ ہم اس قوم کے سرداروں میں سے ہیں۔ ہرمزان نے میرے بڑے بھائی کو قتل کر کے اس کے مال و جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے اہل و عیال پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ وہ میرے لیے بھی اپنے سینے میں بغض و عداوت کے جذبات چھپائے ہوئے ہے۔ میں خود کو اور اپنے بال بچوں کو اس کی دست درازی سے محفوظ نہیں سمجھتا، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ایفائے عہد کو اس کی غداری پر ترجیح دی ہے اور میں طے کر چکا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک ایسے خفیہ راستے کی نشاندہی کروں گا جس سے گزر کر آپ لوگ شہر تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ ایک ایسے آدمی کو میرے ساتھ کر دیجئے جو شجاعت و جرت اور عقل و فہم سے پورے طرح آراستہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہترین تیراک بھی ہو تاکہ میں اس کی نشاندہی کروں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مجزاز بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور پوری بات ان کے گوش گزار کر کے فرمایا کہ آپ اپنے قبیلے سے ایک ایسا آدمی مجھے دیجئے جو صاحب عقل و فہم ہونے کے علاوہ تیرنے کے فن میں بھی مہارت رکھتا ہو۔ حضرت مجزاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو پھر ٹھیک ہے، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ وہ راستے کو اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لیں، دروازہ کی جگہ کو خوب پہچان لیں، ہرمزان کی قیامگاہ اور اس کی شخصیت کو ٹھیک سے ذہن نشین کر لیں اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی اور اقدام نہ کریں۔ حضرت مجزاز بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایرانی رہبر کے ساتھ تاریکی میں روانہ ہوئے اور اس زیر زمین سرنگ میں داخل ہوئے جو دریا اور شہر کے درمیان بنائی گئی تھی۔ سرنگ کہیں کہیں اتنی کشادہ تھی کہ پانی میں کھڑے ہو کر چلنا ممکن ہوتا اور کہیں کہیں اتنی تنگ تھی کہ اس میں سے تیر کر گزرنا پڑتا۔ کہیں شاخ در شاخ، کہیں ٹیڑھی میڑھی اور کہیں بالکل سیدھی تھی۔ اس طرح چلتے ہوئے وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں سے شہر میں داخل ہونے کا راستہ نکلتا تھا۔
ایرانی رہبر نے انہیں اپنے بھائی کے قاتل ہرمزان کو دکھایا اور اس کی جگہ کی نشاندہی بھی کی جہاں وہ قیام پذیر تھا۔ جب حضرت مجداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمزان کو دیکھا تو ان کے جی میں آیا کہ اس کے حلق میں ایک تیر مار کر اسے ہلاک کر دوں، مگر فوراً ہی انہیں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نصیحت یاد آ گئی کہ وہاں کوئی اور قدم نہ اٹھانا۔ انہوں نے فوراً اپنی اس خواہش پر لگام لگائی اور طلوع فجر سے پہلے اسلامی کیمپ میں واپس آ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 ایسے جان باز کو تیار کیا جو شجاعت و ثابت قدمی میں یکتا ہونے کے ساتھ ساتھ تیراکی میں بھی ماہر تھے۔ حضرت مجداد بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا قائد مقرر کیا اور انہیں رخصت کرتے وقت کچھ نصیحتیں فرمائیں اور شہر پر لشکر مجاہدین کے حملہ ور ہونے کے لیے ان کی تکبیر کو شعار قرار دیا۔ حضرت مجداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ جہاں تک ممکن ہو وہ ہلکے پھلکے کپڑے پہن لیں کہ پانی میں بھیگنے سے ان کا وزن زیادہ نہ ہو جائے، اور انہیں تاکید کر دی کہ اپنے ساتھ تلوار کے علاوہ کوئی دوسرا اسلحہ نہ رکھیں۔ انہوں نے یہ بھی تاکید کر دی کہ سب لوگ اپنی اپنی تلواروں کو اپنے کپڑوں کے نیچے جسم کے ساتھ باندھ لیں۔ پھر 1/3 رات گزرنے کے بعد انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ حضرت مجداد بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جان باز تقریباً 2 گھنٹے تک اسی خطرناک سرنگ کے دشوار گزار مراحل سے نبرد آزما رہے۔ کبھی وہ ان دشواریوں پر غالب آ جاتے اور کبھی وہ انہیں زیر کر لیتی۔ جب یہ لوگ سرنگ کے اس آخری سرے پر پہنچے جو شہر میں داخل ہونے والے راستے سے متصل تھا، تو حضرت مجداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سرنگ کے ان کے 220 جان بازوں کو نگل گئی ہے اور ان میں سے صرف 80 آدمی بچے ہیں۔ حضرت مجداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے شہر کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اپنی تلواریں بے نیام کر لیں اور قلعہ کے پہرداروں پر ٹوٹ پڑے اور چشم و زدن میں انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر وہ لوگ دروازے کی طرف جھپٹے اور انہیں کھولتے ہوئے زور سے تکبیر کی آواز بلند کی۔ دروازے کے باہر سے مسلمانوں نے ان کی تکبیروں کا جواب دیا اور صبح ہوتے ہوئے انہوں نے شہر پر ایک زوردار حملہ کر دیا۔ پھر ان کے اور ان کے دشمنوں کے درمیان ایک ایسی ہلاکت خیز اور گمسان کی جنگ چھڑ گئی جس کی مثال جنگوں کی تاریخ میں بہت کم گزری ہوگی۔ دوران جنگ حضرت مجداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ہرمزان پر پڑی۔ وہ میدان جنگ میں ایک جگہ کھڑا ہو کر اپنی فوج کی کمان کر رہا تھا۔ حضرت مجداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور تلوار لے کر جھپٹ پڑے، لیکن پھر لڑنے والوں کی بھیڑ میں وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ نظر آیا۔ حضرت مجداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے اس کی طرف لپکے اور اس پر حملہ کر دیا۔ حضرت مجداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہرمزان دونوں نے اپنی تلواروں سے ایک ساتھ ایک دوسرے پر حملہ کیا، مگر بدقسمتی سے حضرت مجداد رضی اللہ عنہ کا وار چوک گیا اور ہرمزان کا وار ٹھیک اپنے نشانے پر پڑا۔ حضرت مجداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے اور دولت شہادت سے ہمکنار ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے لڑائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح و نصرت سے نوازا اور ہرمزان کو گرفتار کر لیا۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فتح کی خوشخبری سنانے کے بعد مسلمانوں کی ایک جماعت اس شان سے روانہ ہوئی کہ ان کے آگے آگے ہرمزان تھا۔ اس کے سر پر اس کا ہیروں سے مرصع تاج تھا اور اس کے کندھے پر زردوزی سے مزین اس کی خوبصورت اور بیش قیمت چادر پڑی ہوئی تھی۔ اسی کے ساتھ فتح کی بشارت سنانے والے خلیفہ کے لیے ان کے جان باز اور بہادر شاہ سوار حضرت مجداد بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اندوہناک خبر بھی لیے جا رہے تھے۔ ناظرین، آج اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔